رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار نظر نہیں آ رہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. یہ آیت مبارکہ ہے سورہ توبہ کی 40ویں آیت. چلو اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ غار میں دو میں سے دوسرے تھے جو بڑے فکر مند تھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور ان کے دوست نے انہیں کہا کہ غم نہ کر، ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ. لہذا اللہ نے ان کے قلب پہ سکینہ نازل کر دیا ہے، یعنی سکون عطا کر دیا. وہ فکر مند بہت، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنے قربان تھے ہیں کہ وہ کندھوں پہ اٹھا کے لاتے ہیں، پھر غار صاف کر کے ان کو سلا دیتے ہیں اور خود یعنی جاگتے رہتے ہیں، اس لیے کہ میں جاگتا رہوں اور محبوب سوئے رہے. اگر کوئی خطرہ ہو تو میں جو ہے نا وہ جاگتا رہوں. جب غار سے نکل کے چلتے ہیں تو ایسا کہتے ہیں کہ وہ نا کبھی بھاگ کے آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں. تو حضور مسکرا رہے ہیں اور دیر سے کہتے ہیں ابوبکر آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیچھے ہوتا ہوں تو خطرہ ہوتا ہے کوئی آگے سے نہ آ جائے، اور یہ نہ ہو کہ آپ کو کچھ کوئی کہہ دے اور صدیق پیچھے رہ جائے. اندازہ کریں یہاں یہ نہیں ہے کہ سینہ صدیق اسرار سے واقف نہیں ہے، یہاں محبت کے وہ اعلیٰ ترین انداز محبت کے راستے پہ چلنے والوں کو نظر آ رہے ہیں کہ وہ جو کہانی بننی تھی نا کہ جی پریت لگا محمد جے جاگتے رہے کہانی، تو وہ کہانی ترتیب پا رہی ہے ایک ایک فعل سے. تو میں کہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح کس نے سکھایا تھا کہ ایسے کرو؟ یہ جو سارے انداز آج لازوال داستان بنے ہوئے ہیں، آج ہر کوئی انہیں بیان کر رہا ہے، آج ایسے روشن مینار ہے کہ سارے اہل محبت اس سے خیرات لے رہے ہیں. یہ انداز آئے جنون جو ہیں یہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں سے نصیب ہوتے ہیں؟ یہ کیسے آ گئے؟ اتنے جنون میں آتے ہیں کہ اللہ پاک بھی ان کی شان میں قرآن پاک نازل کرتا ہے. ایک بار نہیں کرتا ہے، کئی بار کرتا ہے کہ اس فہم پاک کو فضیلت بخشنے کے لیے سب سے بڑا ہستی، سب سے بڑی ذات وہ خود ایک بندہ ہونے کے باوجود اس کی تصدیق فرماتی ہے کہ میرے بندے کی شان میں اس سے بڑھ کے بندگی کی شان کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ پرور اپنے بندے کی شان بیان کرنا شروع کر. دیکھو نا بندگی کی معراج کیسی معراج ہو گئی کہ جہاں بندہ پرور اس بندگی کو سراہنا شروع کر دے. نبوت تو نبوت ہے، مگر امتیوں میں سے جب یہ مقام نصیب ہوتا ہے تو کتنی بدبختی ہے ان لوگوں کی جو ان جیسی ہستیوں کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ اپنی جو بدقسمتی کے فکرے بول دیتے. دیکھو نا کہ بندہ پرور خود خالق مالک بندگی پہ اتنا خوش ہے کہ اس بندگی کو فضیلت بخشنے کے لیے اپنے کلام پاک
تو کائنات میں سے افضل ترین کلام پاک کہ اللہ کے کلام سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے کلام؟ سارے اسرار کا خزانہ، سب علوم کا خزانہ، اس میں اپنے محبوب بندے کو اس بندگی کی قبولیت کی سند عطا کرتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان میں بھی ہیں، حضرت عمر فاروق کی شان میں بھی ہیں، صحابہ کرام کے جس نے اللہ کے محبوب کے قدموں کو ایسے بوسے دیے کہ وہ محبوب کے محبوب بن گئے، اللہ پاک نے بھی محبوبیت کی سند عطا کر وہ محبوب بنے اللہ کے محبوب کے تھے محب، مگر محبت میں اس معراج کو چھوا کہ محبوب جو تھا اس نے محبوب بنا لیا۔ دیکھو نا، ہے تو ادھر بندہ پرور نے بندگی کو قبول کر کے ایسی شان عطا کر دی کہ بندگی کو بقا بخش دی، ادھر محبوب نے محبت کو وہ معراج بخشی کہ محب جو ہے وہ محبوب کا روح دار بیٹھا۔ دیکھو نا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ ہیں، بخار ہو جاتا ہے تو فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ آقا پاک کو بھی بخار ہو گیا۔ ارے واہ محبت، تیرے آگے تو کوئی زمان و مکان کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، ارے وجود بھی ڈھل جاتے ہیں۔ ماں سے میں کہتا ہوں آواز اسی طرح ہو جاتی ہے، ہاتھ اسی طرح ہلتے ہیں، لہجہ وہی ہو جاتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا انداز وہی ہو جاتا ہے۔ ایسی محبت فنائی کرتی ہے محبوب میں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا محب جا رہا ہے کہ محبوب جا رہا ہے۔ اور تصدیق اللہ پاک کر رہے ہیں۔ یہ انداز جہاں اللہ پاک یعنی اس فہم اندازہ کریں، فہم بھی اس عروج کو پہنچا ہے، اتنا خوش ہو جاتا ہے بندہ اللہ کی ذات اپنے بندے پہ کہ اس کو اپنا فہم عطا کر دیتی ہے، اپنا کلام عطا کر دیتی ہے، زبان اس کی استعمال ہوتی ہے، بول خود رہا۔ یہ جو انداز بخشے گئے کہ بھئی میں نے اسامہ کو نہیں بدلنا، میں نے زکوٰۃ کے خلاف تنہا جہاد کرنا، وہ کس قوت سے یہ لفظ نکل رہے تھے؟ وہ قوت تھی وہ عشق کی قوت، جس قوت نے فرق مٹا دیا تھا، جس قوت نے لازوال حیثیت بنا دی تھی کہ ابو بکر اب تو نہیں بولتا میں بولتا ہوں، ابو بکر جو کچھ کہے گا نا وہ اللہ کہہ رہا ہے، لہذا ابو بکر ایسے توکل سے بات کرتا ہے کہ تنہا ابو بکر ہوگا نا تو کوئی دنیا کی شے اس کے آگے ٹھہر نہیں سکے۔ وہ غزوہ خندق میں، غزوہ خندق ہے یا غزوہ احد ہے، اس سے واپسی پہ ایک صحابیہ ملتی ہیں تو ان کے خاوند شہید ہو جاتے ہیں۔ آقا دو علیہ وسلم ملتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹی صبر کرو، اللہ نے اسے قبول کر لیا۔ وہ تھوڑی دیر آگے جاتے ہیں نا تو وہ گھر کو جا رہی ہے، صبر و رضا کی پیکر، ارے اس انداز وفا پہ اللہ کو جو ہے نا محبت آئی، کتنی چاہت ہوتی ہے اپنے بندے سے، کتنا پیار ہوتا ہے۔ ارے اللہ کے محبوب کے الفاظ کو کس انداز سے قبول کیا ہوگا کہ اللہ پاک نے تقدیر ہی بدل دی۔ آگے حضرت ابو بکر صدیق ملتے ہیں، آپ اسی طرح پوچھتی ہیں اپنے خاوند کا نام، اس کا کیا حال ہے؟ کہتے ابھی گھر کو جاتا ہوا دیکھا، وہ گھر جا کے دیکھنے تو وہ گھر میں بیٹھا، وہ بھاگی ہوئی جاتی رسالت معصوم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو فرماتے ہیں وہ شہید ہو گیا، وہ تو گھر بیٹھا ہے، تو بیٹے آپ کو راستے میں کوئی ملا تھا؟ کہتے ہاں آپ کے بعد ابو بکر ملے تھے، پھر آپ نے ان سے کچھ کہا تھا؟ ہاں میں نے پوچھا تھا کیا حال ہے، تو انہوں نے فرمایا وہ گھر کو جا رہے ہیں ابھی دیکھے
رکھے ہیں میں نے. کہتے وہ ہو تو شہید کیا تھا مگر ابو بکر کی زبان سے نکلے ہوئے فکر تقدیر بنتے ہیں. ارے بندگی کی یہ میراث مانگو. کون سی کائنات کی عظمت ہے جو اس ابو بکر کی شان سے بڑھ کے ہوگی؟ اور زمین پہ اترات رہا کے چلنے والوں، لوگوں کو دکھ دینے والوں، اور کوئی عظمت خریدنی ہے تو یہ عظمت خریدو جس کی زبان پاک سے نکلے ہوئے فکرے کو اللہ پاک تقدیر بنا دے. یہ ہے مرزا مومن. وہ نہیں ایسے کھلر کھلر کے پھرو، زمین پہ فساد پھیلاؤ، اللہ کی مخلوق کو دکھ دو اور اس پہ ناز کرو. ارے ناز کرنا ہے تو آقا دو عالم صلی کی غلامی پہ ناز کرو جس پہ ساری کائنات ناز کرنا شروع کر دیتی ہے. آپ کے وصال پاک سے، آپ کے شخصیت پاک کے کردار سے سبق ملا ہے تو یہ ملا ہے لوگوں محبت کرنی ہے تو اپنے محبوب سے اس طرح کی محبت کرو کہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے محبت کی ایسی محبت کی کہ محبوب جو تھا وہ محب بن گیا اور محب محبوب. یہ تبھی تو سچی بات ہے. وہ الفاظ بیان کرتے ہیں نا، ایسے کہا. میں کہتا ہوں محبت نے بیچ میں فرق ہی نکال دیا تھا. اس لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے سر منہ انحراف نہیں ہوتا. کوئی دوسری شخصیت ہوتی تو کوئی دوسری رائے دیتی. انہوں نے تو اپنی شخصیت ہی مار دی ہوئی تھی. اپنی شخصیت کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں فنا کر دیا تھا کہ ابو بکر باقی ہی نہیں ہے. اگر ہے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو سوختہ جام، ایک محبت میں فنا وجود پھر رہا ہے، تبھی تو آہیں نکلتی تھی. اور جس کی محبت میں دھواں نکلتا ہو، جس کی محبت میں وہ سینہ جلتا ہو کہ لوگوں کو جلنے کی خوشبو آئے، اس میں صدیق باقی کہاں تھا؟ وہ سراپا زہار. یہ جو کہتے ہیں موت، کیا محبت کو بھی کبھی موت آتی؟ یہ مانگ رہا ہے سارے حادثات سے. محبت ایسی اللہ پاک کی نعمت ہے، اس پہ کچھ بھی کائنات کے اصول جو ہیں وہ نافذ نہیں ہوتے. یہ جدا گانا حیثیت کی بات ہے. یہ جہاں نمو پاتی ہے، جہاں جگہ پاتی ہے، یہ ایسی انمٹ نقوش چھوڑتی ہے کہ پچھلے جو ہیں اس کے گیت ہی گاتے رہتے ہیں. یہ انہونی ہوتی ہے، اس جیسا پہلے کبھی ہوا ہی نہیں ہوتا. جہاں بھی اظہار پکڑتی ہے، نئے نمونے جو ہیں پیچھے چھوڑ جاتی ہے تاکہ آنے والے محبت کرنے والے اس سے روشنی ہوتے. یار یہ ہو سکتا تھا کہ پہاڑ کو کھودے فرہاد اور دودھ کی نہر نکلا. اور کہاں پہاڑ جہاں پانی بھی نہ ہو خشک، وہاں اس کے جذبہ محبت کے آگے اللہ پاک دودھ کی نہر نکال دے. اس سے سبق نہیں ملتا. پھر ایک عطیہ الہی ہے جو وہ قلب آدم کو نصیب ہے. ارے اس کو پالو کہ جنہ تنا میں عشق نہ نچیا کتے نہ تھی چنگے. جس منظر کو عشق پچاوے ایمان کو خبر نہ کائی. اور یہ تمہیں ماسوا کی خواہشات ستاتی رہتی ہے نا، انہیں کوئی جلا سکتا ہے تو صرف محبت کی آگ جلا سکتا ہے. کیا عشق نارن جو حضرت کو ماسوال محبوب، عشق وہ آگ ہے کہ محبوب کے سوا ہر شے کو جلا کے خاک کر دیتے ہیں. جس کا پیچھا خواہشات نہ چھوڑے وہ محبت کی بھیک مانگے. اے بارلا مجھے وہ بھیک عطا کر، وہ جو صدیق کے سینے میں چمکتی تھی وہ خیرات میرے نصیب کر دے. کچھ اور مانگ ہی نہ، محبت مانگ لے، پھر تجھے مانگنے کی کوئی حاجت باقی نہیں رہے. کیا عشق نارن یحرک ما سوال محبوب. علامہ صاحب اس وقت فرماتے ہیں پھونک اپنے خرمن دل کو کسی ایسے شرر سے
کہ خورشید قیامت بھی ہو تیرے خوش چیزوں، وہ محبت کی، محبوب کی ایسی محبت مانگ کہ تیرا دل اس کی محبت میں ایسا فنا ہو جائے، ایسا فنا ہو جائے کہ قیامت کا سورج تجھ سے آگ ادھار مانگتا پھر۔ بتاؤ جس کا پکاری قیامت کا سورج ہوگا اس کو دوزخ کی آگ کیا کر سکتی ہے؟ ان کے لیے اللہ پاک نے فرمایا اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ جو میرے سے محبت کرنے والے ہیں نا، ان کے لیے کوئی خوف اور حزن اور غم کہاں ہوں گے؟ جن کے سینے، جن کا لو محبت میں فنا ہوگا، محبوب کی محبت میں، ارے اس کے ساتھ کون ٹکر مارے گا؟ کون ٹکر لے گا؟ جو ٹکر لے گا نا وہ بھی چل کے محبوب بن جائے گا۔ جو کسی طرح اس سے حادث ہوگا وہ بھی محبوب بن جائے گا کہ آگ کے ساتھ جو شے لگے گی وہ آگ بن جائے گی۔ جو سراپا محبوب کی محبت میں آگ بنا ہوا ہوگا، جو بھی اس کے قرب و جوار میں آئے گا وہ اسی آگ میں اسی طرح کا بن جائے گا۔ پھر وہ جا کے کسی ماں سوا کی جو چاہتوں ان سے پاک ایمان نہ، کسی نصیحتوں کی ضرورت نہیں، کنی کتابوں کی ضرورت نہیں، ارے ایک محبت کا ورثہ نصیب ہو جائے، ایسے انداز نصیب ہوں گے کہ اگر کچھ نہ بھی علم ہو نا تو یاری جو ہے نا، وہ یاری جو موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اسے کچھ فہم نہیں، اسے کچھ شریعت کے تقاضے یاد نہیں، مگر محبت میں محبت کے گیت گا رہا ہے۔ اے بارلا، اگر تم میرے پاس ہو نا تو میں اپنی بھیڑوں کا دودھ دھو کے نا تو تیرا سر اس سے دھو، پھر تیل لگاؤں، پھر کنگھی کروں۔ اور شریعت پاک نے چھلک دیا، اور تو شان کے خلاف فکری کہہ رہا، اور رونا شروع ہو گیا۔ محبت کا جو ذبح ہوا ہے وہ رونا شروع ہو گیا، ہاں ہاں مجھ سے تو محبوب کی شان میں گستاخی ہو گئی۔ ادھر عرش کانپنا شروع ہو جاتا ہے، میرے محبوب کا دل ٹوٹا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے بات نہیں ہو رہی، بڑے پریشان ہیں، یا اللہ کیا خطا ہو گئی ہے؟ آواز آتی ہے موسیٰ میں نے تو تجھے جوڑنے کے لیے بھیجا تھا، توڑنے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا۔ یا اللہ میں نے کسے توڑ دیا ہے؟ وہ یاری میری محبت میں رو رہا تھا، تو نے اس کا دل توڑ دیا ہے، وہ اب اس فکر میں رو رہا ہے کہ مجھے محبوب کی شان میں گستاخی ہو گئی ہے۔ جاؤ اسے جا کے دلاسا دے، اور محبت میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، محبت میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، محبت مقبول ہوتی ہے، محبت سراپا مقبول چیز ہے، یہ جہاں جاتی ہے یہ مقبول فعل کراتی ہے۔ کبھی تو دیکھو نا، گھر کا سامان اٹھا کے ایسے وہ بوری پہن کے وہ لگا کے آگے ککر کے کنڈے کے بٹن لگا کے جب بارگاہ محبوب میں کشتہ محبت، وہ فنائے محبت، وہ محبت کا ایک وجود محبت جب تشریف لاتا ہے، سارے فرشتے بھی امڑ امڑ کے دیکھتے ہیں، جبریل امین بھی وہی لباس پہن کے آ جاتے ہیں۔ آقا دوالہ سے مسکرا کے کہتے ہیں، اے جبریل آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے آج پوری پہنی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں پہنی، سب عرشیوں کو حکم ہوا ہے کہ آج محبت کی ایک داستان رقم ہو رہی ہے، میرے محبوب کا محبوب اس لباس میں ہے، لہذا سب فرشتوں تم بھی یہی لباس پہنو۔ اور یہ مغنیوں اور علمی الجھنوں میں پڑھنے والوں، خیرات مانگنی ہے تو محبت کی مانگا، محبت ہر حال میں مقبول ہے، کیونکہ اس کا تو کوئی تقاضا ہی نہیں ہوتا، اس سے غلطی کیسے ہوگی؟ غلطی تو ہوتی ہے مطلب پرستوں سے اور تو ماسوا چاہنے والوں سے، جو صرف چاہے ہی محبوب کو، اس سے غلطی کہاں ہوتی؟ اس کے آگے تو روشن ہوتے ہیں دو جہاں، اس پہ تو اسرار کھلتے ہیں، کن فیکون کے اسرار کھلتے ہیں، سارے اسرار اس سینے کو بخش دیے جاتے ہیں، وہ کب ایسے کرتے ہیں؟ وہ حضرت بابا بلے شاہ پہ
بڑے اعتراض کرتے، وہ سید ہو کے ناچتے تھے۔ سچی بات ہے کہ انہیں ناچنے کا شوق نہیں تھا، محبوب منانے کا شوق تھا، محبوب منانے کا شوق، اور تو کوئی بات نہیں۔ وہ حضرت شاہ نہایت کا معمول تھا، وہ جمعرات کو نا ان سے یہ جو پہلے ہوتے تھے ایسے، اب تو ختم ہو گئے سارے، وہ گا گا کے نا تو میلے ٹھیلے لگاتے تھے، اب تو بس ہر طرف وہ ٹی وی اور دوسرے آ گئے نا، وہ پہلے ہوتے تھے ایسے، تو وہ ان سے نا سنا کرتے تھے کلام۔ تو حضور کو چونکہ بارگاہ میں پابندی لگی ہوئی تھی کہ شاہ نہایت کے پابندی لگائی تھی کہ بلے شاہ کو ادھر داخل نہیں ہونے تھا، تو وہ عشق کا ستایا ہوا بہانے ڈھونڈتا رہتا تھا کہ کسی طرح بارگاہ محبوب میں کوئی ڈھوئی مل جائے۔ تو وہ جب گلیوں میں گاتا نا محبت، تو وہ گانے والوں نے سوچا کہ یار اتنی درد اور سوز والی آواز اگر ہمارے ساتھ مل جائے تو ہمارے تو بارے ہی نیارے ہو جائے، ہمارا گروپ جو ہے وہ بڑا مقبول ہو جائے۔ انہوں نے جا کے بات کی کہ بلے شاہ آپ ہمارے ساتھ مل جاؤ، تو آپ اتنا پیارا گاتے۔ وہ تو واقعی انہیں جیسا گا کون سکتا تھا، جس کی آنکھیں جو ہیں محبوب کی محبت میں بڑھتی تھی، اس جیسا سوچ کہاں ہونا تھا۔ تو وہ آپ مانے لگے کہ بھی مجھے آپ کے ان میلوں ملوں سے کوئی غرض نہیں، میرا ایک مطالبہ ہے کہ مجھے کوئی ایسا لباس پہنا کے نا کسی طرح میرے محبوب کی بارگاہ میں لے جائے۔ تو وہ انہوں نے زنانہ لباس جو تھا وہ بنا دیا، اور وہ جو پہرے دار تھے ان کے پیر بھائی انہیں پتہ نہ چلا، وہ پتہ نہ چلا، گھنگرو پیروں میں بندھے ہوئے اور اسی طرح جا رہا ہے۔ محبت سید زادہ، وہ شریف کے سید زادے ہیں، ہزاروں عقیدت مند ہوں گے، کتنی شان ہوگی، مگر ہر شے محبوب پہ نچھاور کر کے ہی محبوب راضی ہے۔ نہ بچا بچا کے تو رکھ سے کہ یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساتھ، یہ دل ٹوٹا ہوا ہو تو تب ہی قبول ہوتا ہے، اگر یہ بچا ہوا ہو تو پھر یہ بچے ہوئے کے پلے کچھ نہیں ہوتا، یہ برباد ہو تو آباد ہوتا ہے۔ یہ محبت میں محبوب میں برباد ہو۔ جب وہاں پہنچے نا تو حضور تو مراقبے میں بیٹھے ہوتے تھے، کلام سنتے رہتے تھے، اپنے محبوب کی بارگاہ میں اطلاق کرتے رہتے تھے۔ وہ جب حضرت بلے شاہ کی باری آئی نا تو انہوں نے کیا، تیرے عشق ستایا گل تھیا تھیا، چھتی بوڑی میں طبیبہ نے جو میں مر گئی۔ آپ کے دل پہ جب وہ فکرے گئے نا تو غیر معمولی طور پہ اوپر دیکھا کہ یہ ایسے اتنے گہرے فکرے کس نے کہے، تو سارا لباس بدلا ہوا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ یہ بلے شاہ ہیں، مگر بلے شاہ جس کی آگ میں تڑپ رہا تھا اس کے سینے تک جب وہ آگ پہنچی تو اچانک دیکھا، انہیں کہا تیرے عشق نچایا سونیا کر تھیا تھیا، چھتی بوڑی میں طبیبہ نے تے میں مر گیا، کہ میری طرف دیکھ ورنہ بلے شاہ برباد ہو گیا ہے۔ ایسے دیکھ کے نا تو مسکرائے، تو کہا اچھا بلے شاہ ہے، نہیں کہ آقا بلے شاہ، کہ بلے شاہ نہیں یہ بلے شاہ، اٹھ کے سینے سے لگایا اور پھر دوبارہ آباد کر۔ وہی یہ وارث شاہ کے پیر بھائی تھے، پیر بھائی نے مسجد میں سبق اکٹھا پڑھا، قرآن پاک اکٹھا پڑھا، تو وہ ہیر لکھنے لگ گئے، تو انہوں نے گانا شروع کر دیا، تو وہ استاد جو تھے وہ ناراض ہو، تو وارث شاہ گئے نا تو انہوں نے جب شعر سنا کے تو ان کے حقائق بیان کیے، تو وہ کہنے لگے یار وارث شاہ تو نے تو مونج کی رسی میں موتی پرو دیا کہ ظاہری طور پہ وہ ہیر اور وہ رنجا ہے، مگر حقیقت میں تو نے اور ہی کہانی لکھی۔ تو وہ خوش ہو گئے کہ چلو جاؤ ٹھیک، تو اس نے آگے کہا بلے شاہ بھائی میں تو استاد کو راضی کر رہا ہوں، کہہ رہے وارث شاہ تو بڑا مارا کام کیا، تو نہ جاتا تو اچھا تھا، مجھے بھی جانا پڑے گا، اگر میں گیا تو استاد صاحب دنیا کے قابل نہیں رہے۔ وہ گئے
بلے شاہ چلے گئے منانے. ادھر عصر کی نماز یا مغرب کی نماز کا وقت تھا. آپ نے وہ جو ساز زندے تھے نا ساز بجانے والے ان کو کہا آپ ساز بجاؤ اور خود ناچنا شروع کرو. تو انہیں کہا کہ اگر تمہیں نمازی مارنا آئے تو آپ ان پہ کپڑا دے دینا اور خود بھاگ جاؤ. وہ آپ اندازہ کریں کہ ادھر نماز ہو رہی ہے, ادھر بلے شاہ جو ہیں وہ تفریح پہ ناچ رہے, اور ناچ رہے نا جیسے ہی سلام پھیرا سب پیچھے بھاگے کہ بھئی ماریں. وہ تو جو تھے بجانے والے انہوں نے کپڑا ڈالا اور بھاگ. وہ ساز خود ہی بج رہے ہیں اور بلے شاہ ناچ رہے. جب ایک نگاہ مولوی صاحب پہ پڑی تو کہتے ہیں نمازیوں نے دیکھا کہ وہ مسجد کی دیوار ایک طرف گزرے ہیں, دوبارہ نظر نہیں ہے. ایسے ایک ہی نگاہ دیکھی, بس پھر ماں سوا سے پیغانہ کر کے اس کی راہ لگا دیا. کہا وارث شاہ تو نے اچھا نہیں کیا کہ جو جا کے منایا, اب میں نے منایا ہے تو اب سبق کون پڑھائے گا بچوں میری. تو یہ یعنی اس کی داستان الگ ہے, اس کی واردات الگ ہے, یہ اپنی ہی کہانیاں بناتی ہے. یہ صرف اور صرف محبوب کی رضا پہ نظر رکھتی ہے کہ وہ کیسے راضی ہے. اور اللہ کا منشور بھی یہی ہے کہ محبوب کو راضی کرنا ہے جیسے بھی کرنا. دیکھو نا یہ مال لا کے رکھنا کہاں شریعت میں لکھا ہوا تھا؟ کہیں شریعت نے کہا تھا کہ سارا گھر لا کے رکھ دینا؟ پھر شریعت کو عبور نہیں کیا کہ سارا گھر لا کے رکھ دیا. وہ گھر میں تھا پہلے ہی کچھ نہیں, مگر جو کچھ تھا وہ لا کے رکھ دیا. پہلے ہی تو قربانیاں سب کی ہوئی تھی. جو تھا وہ چھتیر اتار کے نا وہ بھی لے گیا. جو ایک چھتیر کری تھی ڈالی ہوئی وہ بھی اٹھا کے لے آئے. اس سے یہ داستان رقم ہوئی کہ میرے لیے خدا اور خدا کے رسول. پوچھا ابو بکر کچھ گھر بھی چھوڑ آئے؟ ارے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بس میرے لیے اللہ اور آپ اور آپ جو اللہ ہے وہ کافی ہے, مجھے مال دنیا. اور مال دنیا محبت والے کو کیا زینت بھی کیا کو کچھ, جس کا طواف کرے جنت, اور جس کے ریش میں جبریل امین اپنا لباس بدل دے, اور جس کی چاہتوں کے لیے ساری کائنات رقص کرے, جس پر رشک کرے دنیا کے کل عاشق, انبیاء رشک کریں, اولیاء تقیہ رشک کرے, سارے رشک کریں گے. کس طرح محمد کے پتلے نے سچی بات ہے ناز کریں, اس کو دنیا کے مال کیا زینت بخش سکتا ہے؟ تبھی تو جب وصال ہوتا ہے نا تو فرماتے ہیں 2 سال 3 ماہ کا حساب کر لو, جتنا بھی میں نے وظیفہ لیا ہے نا. عبد الرحمن بن ابی بکر اب بیٹے کو کہتے بیٹا وہ فلاں زمین کا ٹکڑا بیچ کے نا یہ بھی خزانے میں جمع کرا دینا, تاکہ یہ نہ ہو کہ ابو بکر نے دنیا سے کوئی حصہ لیا تھا. وہ خدمت مومن مسلمانوں کی جو خدمت شب و روز کیا ہے, اس کا جو تنخواہ لی تھی وہ بھی خزانے میں واپس کر. ایک پیالہ ملا ہوا تھا پانی پینے کے, وہ بھی عمر فاروق کے حوالے کر دینا کہ آپ وہ والی ہیں مملکت کے امور کے. ایک اونٹنی اس کا دودھ پیتے وہ بھی بھیج دی. کچھ بچوں کے لیے نہ رکھنے والے کہ بچے جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ترین تھے, انہیں کوئی کمی نہیں آئی. جو رشوت لے کے بچوں کے لیے چھوڑ کے آئے ان کا کچھ آباد نہ. اور دنیا سے پیار کرنے والوں, پیار کرنا ہے تو اللہ سے پیار کرو جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. کوئی بھوکا مرا اللہ سے پیار کرنے والا, اور دنیا سے پیار کرنے والے سب کے سب بھوکے, ان پہ بھوک مسلط کی ہوئی ہوتی ہے. وہ ظاہری طور پہ کوٹھیوں کے مالک ہوتے ہیں, اندر سے اللہ نے بھکاری بنائے ہوئے ہوتے ہیں, درندے بنائے ہوتے ہیں, بھیڑیے بنائے ہوئے ہوتے ہیں, اس لیے چیر پھاڑ کرتے ہوتے ہیں. کوئی امیر بھی لوٹنے جاتا ہے, اگر وہ امیر ہو تو کبھی نہ لوٹے, وہ غریب ترین ہوتے ہیں اس لیے لوٹتے ہیں. اور جو جوتے گانٹھنے والا ہو مگر اللہ کی محبت میں سرشار ہو, وہ ایسے بوری اٹھا کے نا جتنے مرضی جس کو چاہے دے دیتا ہے, مگر خود اس کا طلبگار نہیں, خود اس کا طلبگار ہوتا ہی نہیں. یہ ہے محبت. خوش بخت ہو نقشبندیوں
آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ اتنا کرم کیا، اللہ نے اتنا کرم کیا، اپنے ایک محبوب بندے کی غلامی بخش دی، اس غلامی پر ناز کیا کرو۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابو بکر بلا حساب بخشے جائے گے، اور انہیں حکم ہوگا اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے لو، اپنے چاہنے والوں کو بھی ساتھ لے لو۔ جو جو نقش بندی سلسلے میں بیعت ہوگا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی جنت میں جائے۔ اللہ پاک یعنی حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا جب میں نے ابو بکر کو پیدا کیا نا، اسی وقت فیصلہ کر دیا تھا کہ اس کے ساتھ جو جو بھی دوست بنے گا اس کو بھی بخش دوں۔ ماشاءاللہ یہ ہے راز محبت کا، اور یہ اس جنون سے آپ نے اپنے محبوب کی شان میں، لہذا ہمارے لیے یہ راہیں کھولتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، چھوٹی چھوٹی بیماریاں جب ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کریں، انہیں نعرہ صدیق لگا کے بھگا دیا کرو کہ میں تو غلام ہوں آقا دو عالم وسلم کے غلام کا، اے مصلحت، اے بے ایمانی میرا راستہ نہ روک، کہ بے ایمانیاں میرا مقدر نہیں ہے، میرا مقدر ہے تو میرا آقا دو عالم وسلم کی پیروی ہے، میرا مقدر ہے تو آقا دو عالم وسلم کی غلامی ہے، کہ غلام کو کسی اور شے سے ناز نہیں ہے۔ لہذا وہ جو چھوٹی چھوٹی مصلحتیں ہوتی ہیں نا، وہ اس کو گھیرا ڈالتی ہیں۔ ان مصلحتوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یاد کر کے بھگا دیا۔ آپ یاد کریں گے نا وہ بھاگ جائے گا، شیطان ہی ہوگا نا بھاگ جائے گا، نفس ویسے ہی دبک جائے گا اور تمہارا راستہ صاف ہوگا۔ محبت سے سرشار قافلہ حضور قبلہ سائیں جی کے زیر سایہ ذل عاطفت عازم سفر حجاز ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں حاضری کا شرف حاصل کیے ہوئے یہ مقدس وجودان اطہر یقیناً مبارک پیشگی مبارک کے لائق ہیں۔ قابل رشک ہیں وہ وجود جو اپنے مرشد کریم کی محبت میں فنا ہو کر اور آپ ہی کی ہمراہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اطہر میں حاضر ہونے والے ہیں۔ یوں تو سلسلہ پاک کے تمام مریدین ہیں حضور قبلہ سائیں جی کی نظر میں ہیں، لیکن جن مقدس وجودان کو یہ شرف حاصل ہو رہا ہے، ہم دل کی گہرائیوں سے انہیں مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور اپنے دلوں میں یہ آرزو بھی لیے ہوئے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں حضور قبلہ سائیں جی کے زیر سایہ زیر قیادت حاضر ہوں اور اللہ پاک ان کی اس حاضری کو حضوری والی حاضری بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی پکی محبت و غلامی نصیب فرمائے اور آداب بندگی اور آداب محبت بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی مقدس آرزو کے ساتھ گزارش کرتا ہوں قاری صاحب سے کہ وہ تلاوت فرمائے۔ بسم اللہ ليس عليكم جناح أن
بس جو نیت کرے ان میں حج کی تو اسے جائز نہیں بے حیائی کی بات اور نہ نافرمانی اور نہ جھگڑا حج کے دنوں میں۔ اور جو تم نیک کام کرو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور سفر کا توشہ تیار کرو، اور سب سے بہتر توشہ تو پرہیزگاری ہے۔ اور ڈرتے رہو مجھ سے اے عقل مندو، نہیں ہے تم پر کوئی حرج، نہیں ہے تم پر کوئی حرج اگر حج کے ساتھ ساتھ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل۔ پھر جب واپس آؤ عرفات سے تو ذکر کرو اللہ کا مشعر حرام مزدلفہ کے پاس، اور ذکر کرو اس کا جس طرح اس نے تمہیں سکھایا، اور اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے پھر تم بھی اے مغروران قریش وہاں تک جا کر واپس آ جاؤ جہاں جا کر دوسرے لوگ واپس آتے ہیں، اور معافی مانگو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب تم پورے کر چکو حج کے ارکان تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر الہی کرو۔ اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب دے دے ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ اور بعض لوگ جو کہتے ہیں سے انہی لوگوں کو بڑا حصہ ملے گا، دکھ چین ملے گا تو مدینے سے ملے گا، سکھ چین ملے گا تو مدینے سے ملے گا۔ سرکار مدینہ کے گلے کو جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ اے، جنوں ویکھ کے ٹھردا اے سینہ اے مولا تیرے ساریا شہراں چوں بس ایک شہر مدینہ اے، بس کوئی شہر مدینہ ہے۔ تیری جالیوں کے نیچے، تیری جالیوں کے نیچے، تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں، تیری جالیوں کے
تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے جسے دیکھنی ہو جنت اور طیبہ کو جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں طیبہ کو جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں در مصطفیٰ پہ جا کر در مصطفیٰ پہ جا کر تو جہاں کو بھول جائے در مصطفیٰ پہ جا کر تو جہاں کو بھول جائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جس دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے جس دیکھنی ہو جنت اور روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا روزے
تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ حضور کی پسندیدہ نعت شریف مدینہ پاک کے حوالے سے کہ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، اور بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے۔ اللہ اللہ سرفرازی گلستان حجاز، اللہ اللہ سرفرازی گلستان حجاز کہ ساری مخلوق کا سلطان مدینے میں رہے۔ اور یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے، سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ ملتمس ہوں جناب امین صادق صاحب سے وہ تشریف لائیں اور ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ ایسا کرم کیتا گنبد سبز والے، ایسا کرم کیتا گنبد سبز والے، سارے سبز خیالاں دا نیوے
لگیاں نے موجاں صدا. سرکار دی بارگاہ چ دعا ہے، سارے میرے نال پڑھ لو مل کے ذرا بلند آواز نال کہ لگیاں نے موجاں صدا لائی رکھی سونیاں. لگیاں نے موجاں صدا لائی رکھی سونیاں. چنگیاں کے مندیاں نبھائی رکھی سونیاں. لگیاں نے موجاں صدا لائی رکھی سونیاں. چنگیاں کے مندیاں نبھائی رکھی سونیاں. لگیاں نے موجاں صدا. کسے نوں میں اپنا دکھڑا سنایا نہیں. تیرے وجوں آقا کسے سینے نال لایا نہیں. کسے نوں میں اپنا دکھڑا سنایا نہیں. تیرے وجوں آقا کسے سینے نال لایا نہیں. سینے نال لایا تے لائی رکھی سونیاں. سینے نال لایا تے لائی رکھی سونیاں. چنگیاں کے مندیاں نبھائی رکھی سونیاں. لگیاں نے موجاں صدا. اور آقا دے غلاماں دا میں دنا غلاماں. لوکی کہندے خاص میں تے آما کنیاں سونے دے غلاماں دا میں ادنا غلاماں. لوکی کہندے خاص میں تے آما کنیاں. پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونیاں. پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونیاں. چنگیاں کے مندیاں نبھائی رکھی سونیاں. لگیاں نے موجاں صدا. اور نام تیرا لے کے آقا شان میری پائی ہے. تیرے ہاتھ ڈور سائیاں آپے تو چڑھائی ہے. نام تیرا لے کے آقا شان میری پائی ہے. تیرے ہاتھ ڈور سائیاں آپے تو چڑھائی ہے. چڑھی ہوئی گڈی نوں چڑھائی رکھی سونیاں. چڑھی ہوئی گڈی نوں چڑھائی رکھی سونیاں. چنگیاں کے مندیاں بڑے چر بعد میری ہن سنی گئی ہے. تیرے وجوں آقا کسے خبر نہ لئیے. بڑے چر بعد میری ہن سنی گئی.
बनी हुई बात नो बनाई रखी सोने, बनी हुई बात नो बनाई रखी सोने, चंगिया के मंदिया निभाई रखी सोने, लगियां ने मौजा सदा। और क्यों कर नया शेर पेश कर रहे हैं कि मंगी पूरी हो गई है, हाज़री मदीने विच साडी लिखी गई है, कि मंगी पूरी हो गई है, हाज़री मदीने विच साडी लिखी गई है, दर ते बुलाया बुलाई रखी सोने, दर ते बुलाया बुलाई रखी सोने, रोज़े ते बुलाया बुलाई रखी सोने, चंगिया के मंगिया दुआ तेरी पूरी हो गई है, हाज़री मदीने विच साडी लिखी गई है, मंगिया दुआ तेरी पूरी हो गई है, हाज़री मदीने विच साडी लिखी गई है, रोज़े ते बुलाया बुलाई रखी सोने, रोज़े ते बुलाया बुलाई रखी सोने, चंगिया के मंदिया निभाई रखी सोने, लगियां ने मौजा